ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ تمام حضرات بڑی محبت سے ایک مرتبہ نماز والا درود پاک ذرا آواز کے ساتھ پڑھیں ہوئے۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ صاحب صدر پیر طریقت امیر مرکزیہ دامت برکاتہم العالیہ، علماء کرام، بزرگان دین، امائے دین قوم، شمع ختم نبوت کے پروانوں، آپ اپنے اکابرین کے بیانات سن رہے ہیں، دور دراز کا سفر کر کے تشریف لائے ہیں۔ رب کائنات یقیناً آپ کو آنے پر بھی اور جانے پر بھی ثواب دے گا۔ حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی دامت برکاتہم العالیہ ابھی آپ کو خوشخبریاں سنا رہے تھے۔ حضرات محترم، ہم ہر سال اس پنڈال میں ایک نقطہ نظر سے جمع ہوتے ہیں۔ وہ نقطہ نظر کیا ہے؟ ہم یہاں پہ سبق لینے کے لیے آتے ہیں، اپنے اکابرین کے سامنے اپنا سبق دہرانے آتے ہیں۔ آج بھی اپنے اکابرین کے سامنے ہم یہ عہد و پیمان کرنے کے لیے آئے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز یہ ختم نبوت کا جو مشن بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، ہم انشاءاللہ اسی مشن کے ساتھ جڑے رہیں گے اور انشاءاللہ ختم نبوت کا پرچم ہمیشہ لہراتے رہیں گے۔ آواز آنی چاہیے، صرف مجاہدوں کی طرح کہیے انشاءاللہ۔ آج قادیانیت اور ان کے سرپرست پاکستان میں یہ چاہتے ہیں کہ ناموس رسالت کا قانون ختم ہو جائے۔ ہمارے سٹیج پر ختم نبوت کے وہ بزرگان تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا اللہ بسایا صاحب، قاضی احسان احمد صاحب، مولانا محمد اسماعیل شجاع آبادی صاحب، مولانا عزیز الرحمن ثانی، مولانا عبدالنعیم اور ہمارے دیگر حضرات۔ آئیے نوجوانوں، ختم نبوت کے لیے دور دراز کا سفر کرنے والوں، ابھی آپ پھیر والے بزرگوں کے صاحبزادہ گرامی قدر کا بیان سن رہے تھے۔ حضرت قریشی صاحب آپ سے مخاطب تھے، آپ کو پیغام دے رہے تھے۔ آج دنیا چاہتی ہے کہ پاکستان کو لادین ریاست بنایا جائے، اس کے لیے قانون سازی کا آغاز کیا گیا ہے، اور یہ قانون بناتے وقت یہ قانون بھی لایا گیا کہ 18 سال سے کم عمر کا کلمہ قبول نہیں ہوگا۔ آج اس پاکستان میں یہ نعرے لگ رہے ہیں جو پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، آج یہ جمع غفیر اعلان کرنے آیا ہے۔ ہم اس کلمے کے نظام کے خلاف کوئی قانون قبول نہیں کریں گے۔ یہاں پر انشاءاللہ کلمے کا نظام ہی نافذ ہوگا انشاءاللہ۔ ذرا مل کر کہو انشاءاللہ۔ دنیا کفر چاہتی ہے، انہیں ایجنڈا دیا گیا کہ پاکستان میں ناموس رسالت کا قانون ختم کرو۔ 73 کے آئین میں جو ایک شک موجود ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ میرے آپ کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان نے ان کی سازشوں کو بھانپتے ہوئے پاکستان میں 14 ملین مارچ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے عنوان پر کیے۔ کراچی سے لے کر خیبر تک پروگرام ہوئے، لاکھوں عاشقان رسول نے ان اجتماعات میں شرکت کر کے دنیا اور امریکہ اور یورپ کو پیغام دیا تھا کہ پاکستان کا مسلمان
کل بھی جاگ رہا تھا، پاکستان کا مسلمان آج بھی جاگ رہا ہے، اور پاکستان کا مسلمان کل بھی جاگتا رہے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ہم ختم نبوت کے دفاع کی، ناموس رسالت کے قانون کے تحفظ کی جنگ انشاءاللہ لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت حضرات محترم، ابھی آپ کی آواز تو میرا خیال میں سرگودا بھی نہیں پہنچی اور چونیوٹ بھی نہیں پہنچی۔ ٹھہریے ذرا ٹھہریے، میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں آپ کی آواز اسلام آباد پہنچانا چاہتا ہوں، لاہور پہنچانا چاہتا ہوں، امریکہ کے ایوانوں میں پہنچانا چاہتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں اس قانون کو ختم کر دیجئے۔ مل کر آپ نے جواب دینا ہے، اللہ کی بڑائی کے نعرے لگانے ہیں، جس طرح دوحہ میں داڑھی والے پگڑی والے حال میں داخل ہوئے تھے، ارے سب کی پینٹیں ڈھیلی تھی، ٹائیں ان کے نیچے جھکی ہوئی تھی، ملا بیٹھا ہوا تھا، داڑھی والا بیٹھا ہوا تھا، پگڑی والا بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر کسی کا نعرہ نہیں لگ رہا تھا، نعرہ لگ رہا تھا تو اللہ اکبر کا نعرہ لگ رہا تھا۔ نعرہ تکبیر۔ چار طرف سے مجھے آواز آنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر۔ گاتا تھا تو جب نعرہ خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا۔ نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آج میں اس پلیٹ فارم پر یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز افغانستان کی فتوحات کے بعد اب انشاءاللہ کشمیر پر بھی مجاہدین کا پرچم لہرائے گا۔ آواز آنی چاہیے۔ انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کہ فلسطین بھی آزاد ہوگا، وہاں پر اسرائیل کا پرچم نہیں، آمنہ کے لال کی ختم نبوت کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ذرا مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ہم ناموس رسالت کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے مرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ جس نے اس عقیدے کے لیے کام کیا، ختم نبوت کے لیے میدان میں ڈٹا، میرے اکابر تشریف فرما ہے، بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوانوں اپنی زندگیوں کو، آج دنیا کفر آپ کے لیے بڑے بڑے جال تان رہی ہے، اور آج قادیانی کہتا ہے ختم نبوت کا عقیدہ چھوڑ دے، جرمنی کا ویزا دے دیتے ہیں، ختم نبوت کا پلیٹ فارم چھوڑ دے، امریکہ کا ویزا دے دیتے ہیں۔ نہیں، میرا نوجوان کراچی سے لے کر پشاور تک کہتا ہے، او ظالموں جان تو دے سکتا ہوں، اس عقیدے کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ڈالر ملیں گے، پاؤنڈ ملیں گے، مارک ملیں گے، وہ کہتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی رضا چاہیے، دنیا میں رب کی رضا چاہتا ہوں، اور معاشر کے میدان میں آمنہ کے لال کی شفاعت چاہتا ہوں۔ ڈٹے ہوئے پورے عزم کے ساتھ میدان عمل میں کھڑے، آج پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے، ان حالات میں اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے۔ میرے قائد بھی آپ سے مخاطب ہوں گے، آپ کو لائے عمل دیں گے، آپ کے سامنے پیغام رکھیں گے، عالمی سازشوں پر آپ کو آگاہ کریں گے۔ ان حالات پر آپ نے بھی نظر رکھنی ہے، اپنی صفوں کو منظم رکھنا ہے، آپ نے جاتے ہوئے بھی پرچم ختم نبوت کو بلند رکھنا ہے، پرچم نبی کو بلند رکھنا ہے، اپنی مساجد میں بھی، مدارس میں بھی، گھروں میں بھی۔ آج تو یہ پرچم پاکستان کی قومی اسمبلی پر بھی لہرا رہا ہے، دنیا چاہتی ہے اس پرچم کو جھکا دیا جائے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نے قومی اسمبلی میں ساری دنیا کی مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے قادیانیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، اور پھر فیصلہ عاشقان مصطفیٰ کے حق میں ہوا تھا۔ پھر اس وقت وہ پرچم پاکستان کی قومی اسمبلی پہ لہرایا، وہ آج بھی لہرا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک لہراتا رہے گا۔ جواب ذرا مجاہدوں کی طرح چاہیے، ابھی بھی آواز نہیں آئی ہے، میں ذرا بنی گالا تک آواز پہنچانا چاہتا ہوں، ذرا مل کر مجاہدوں کی طرح کہو،
ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں مہنگائی آئی ہے، سونامی آیا ہوا ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، چٹنی کے ساتھ پیاز کے ساتھ روٹی کھانی مشکل ہو گئی، غریب خودکشیاں کر رہا ہے، پھر کہتے ہیں مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں۔ ارے مدینہ کی ریاست میں حکمران خود چٹنی سے روٹی کھاتے تھے، رعیت کا خیال رکھتے تھے۔ میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں مدینہ کی ریاست انشاءاللہ ہم بنائیں گے اور مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں بنائیں گے۔ آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ آواز آنی چاہیے، تیار ہیں؟ بنائیں گے انشاءاللہ۔ الیکشن بھی قریب آ رہے، 2022 میں کہتے آج ملا دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں، دین کے چوکیدار ہیں، چوکیداری کرتے رہے ہیں، آخری سانس تک کریں گے۔ اس عقیدے کے لیے ہم جیتے ہیں، اسی عقیدے کے لیے مریں گے۔ آج میں اس اجتماع میں یہ آخری بات کہہ کر جا رہا ہوں، سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ماننے والوں، مولانا یوسف بن نوری کے نام لیواؤ، آؤ ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر جیسی ہستی کا دیدار کرنے والوں، آج پیر طریقت تشریف فرما ہے وہ مولانا یوسف بن نوری جنہوں نے راجہ بازار میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو میں کراچی سے کفن لے کر ساتھ آیا ہوں، اگر مسئلہ حل ہوا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر میری لاش کراچی جائے گی۔ اس بزرگ کے جملے میں رب نے ایسی لاج رکھی کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں آپ کے قابرین کی قربانیوں کے نتیجے میں ختم نبوت کا پرچم بلند ہوا ہے، اور آج مولانا فضل الرحمان کو اسمبلی سے باہر نکالنے والے یہ سمجھتے تھے ہم قانون سازی کر لیں گے، انہیں پتہ نہیں ہے مولانا کے چوکیدار اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میرے والد ماجد کہا کرتے تھے خربوزے لاکھوں ہوں، چھریاں 5-6 ہوں، ارے خربوزہ چھری پہ گرے خربوزے کی خیر نہیں، چھری خربوزے پہ گرے اس کی پھر بھی خیر نہیں۔ سیکولر ساری اسمبلی بھر جائے تو ملا کافی ہے، ملا جب میدان میں کھڑا ہوتا ہے امریکہ کا غلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ العظیم میرے بھائیوں، میں آخری 2 جملے کہہ کر سید عطا اللہ شاہ بخاری مجھے یاد آئے۔ میں قبر پر جب نظر ڈالتا ہوں آج کے بزرگوں کو دیکھتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے، اور جب سید سادہ آتا ہوگا خطابت کے میدان کا بے تاج بادشاہ جس کو اللہ نے سوز دیا، ترنم دیا، حضرت مولانا اسماعیل بیٹھے ہوئے شجاع آباد سے ملتان بالکل قریب ہے، میں بھی آج ملتان اور میلسی سے یہاں پر پہنچا ہوں۔ حضرت شاہ جی کو رب نے نوازا ہے، ایسی آواز دی، حسنی تھے، حسینی تھے، رگوں میں خون دوڑ رہا تھا، کفر کی دنیا نے چاہا تھا شاہ جی کو ہم جھکا لیں، شاہ جی کا جواب یہی تھا حسین نہیں جھکا تھا، حسین کا ماننے والا بھی نہیں جھک سکتا ہے۔ آج میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں، جس مجلس میں بیٹھے آقا کا ذکر کریں، ختم نبوت کا ذکر کریں، اور نہیں اتنا جملہ کہہ دیا کرو یار نبی پر ایک دفعہ درود تو پڑھ دیجئے۔ جب سب نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجئے، اور ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجئے۔ حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے جس طرح مغناطیس سوئیوں کو لوہے کو کھینچتا ہے، درود پاک اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا جملہ، اپنے اکابر کے جملے یاد رکھیے، اس کے لیے کام کیجئے، ختم نبوت کے لیے میدان میں کھڑے رہیے، عالمی مجلس کے پلیٹ فارم پر ڈٹ کے رہیے، آگے بڑھتے رہیے، منزل آپ کی ہے، دشمن ناکام ہوگا۔ میں آخر میں آپ سے 2 جملے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ مجاہدوں کی طرح ہم پاکستان کے اس پلیٹ فارم پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر یہ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، ہم ختم نبوت کے باغیوں سے بھی لڑیں گے،
لڑو گے؟ لڑو گے؟ ہم پاکستان کے دشمنوں سے بھی لڑیں گے. ہم سے بڑھ کر پاکستان کا وفادار کون ہو سکتا ہے؟ یہ پاکستان ہمارے اکابر نے بنایا ہے. ہمارے پاکستان کا پہلا پرچم علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا ہے. پاکستان کا آئین مولانا مفتی محمود نے دیا ہے. آج اسی آئین کو بچانے کے لیے مفکر اسلام کے صاحبزادہ قائد ملت اسلامیہ میدان عمل میں موجود ہے. ہم انشاءاللہ مولانا کے ساتھ تھے اور انشاءاللہ رہیں گے. مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ. اللہ رب العزت آپ کی جوانیوں کی حفاظت کرے. اس عقیدے کے لیے ہمیں پروردگار سانسیں بھی عطا کرے. اسی عقیدے پر موت بھی عطا فرمائے اور کل اسی عقیدے پر نبی کے جھنڈے کے نیچے بھی اٹھائے. اسی عقیدے کے بنیاد پر نبی کی شفاعت بھی ملے گی اور انشاءاللہ سب کو جنت بھی ملے گی. مطالب ہے بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا. الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضی سوز صدیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس نشست کے اختتام پر